ناظرین، حضرت مسلم بن عقیل حضرت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بھائی حضرت عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے اور امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ اسلامی فتوحات اور جنگ صفین وغیرہ میں شریک رہ چکے تھے، اور جب امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے بیعت یزید کو ٹھکرا کر مدینہ کو خدا حافظ کہا تو آپ بھی امام علی مقام علیہ السلام کے ہمراہ مکہ تک تشریف لائے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کا لقب سفیر حسین اور غریب کوفہ یعنی کوفہ کے مسافر کا ہے۔ ناظرین، واقعہ کربلا سے کچھ عرصہ پہلے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کو اہل کوفہ کے خطوط موصول ہوئے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے، ہو سکتا ہے آپ ہماری ہدایت کا سبب بنے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کوفہ کی تہذیب اور وہاں کے لوگوں کی بدلتی ہوئی طبیعت اور مفاد پرستی کو بخوبی جانتے تھے، کیونکہ اسی کوفہ میں آپ کے والد بزرگوار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا۔ ایسے شہر کے لیے کسی مخلص اور تجربہ کار شخص کی ضرورت تھی کہ جو لحظہ بلحظہ رنگ بدلنے والے افراد سے شکست نہ کھا سکے اور اپنے مقصد کے حصول سے ہنگامی حالات میں بھی غافل نہ رہے۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے مختصر سے قافلے پر نظر ڈالی اور حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ منتخب فرما کر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کر دیا۔ ناظرین، حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کر کے صبح ہوتے ہی کوفہ کی سمت سفر کا آغاز کر دیا۔ راستے کی مشکلات برداشت کرتے ہوئے مدینہ سے کوفہ پہنچے اور مختار ابن ابو عبید الثقفی کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی آمد کی خبر سن کر اہل کوفہ مختار کے گھر میں جمع ہوئے۔ آپ نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا تو لوگ جوش، محبت اور عقیدت سے رونے لگے، اور بعض بااثر عقیدت مندوں نے کھڑے ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کیا اور اپنی نصرت کا یقین دلایا۔ اس کے بعد لوگ آپ کے ہاتھوں پر امام حسین ابن علی علیہ السلام کی بیعت کرنے لگے۔ اگرچہ جناب مسلم بن عقیل نے ان لوگوں سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ برزہ اور رغبت بیعت کرنے لگے تو آپ نے ان سے اسی طرح بیعت لی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ خزرج وغیرہ سے بیعت لی تھی۔ بیعت کے الفاظ یہ تھے: کتاب، سنت رسول کی طرف دعوت، ظالموں اور سرکشوں سے جہاد، مستضعفین سے دفاع، محروموں کے حقوق کی بازیابی، غنائم کی صحیح تقسیم اور اہل بیت کی نصرت۔ ناظرین، کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کرنے والوں کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی، جبکہ بعض روایات کے مطابق 12,000 افراد نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی بیعت کی۔ بعض نے بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 لکھی ہے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ ناظرین، اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ بیعت ایک ہی دن نہیں ہوئی، بلکہ یہ سلسلہ کم و بیش 1 ماہ تک جاری رہا، اسی لیے بیعت کرنے والوں کی تعداد معین نہیں کی جا سکتی۔ جب اہل کوفہ کی کثیر تعداد نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام کی بیعت کر لی تو حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کو خط لکھ دیا کہ کوفہ آنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ اس وقت کوفہ کا حاکم نعمان ابن بشیر تھا۔ جب یہ خبر یزید تک پہنچی تو اس نے بصرہ کے حاکم عبید اللہ ابن زیاد علیہ اللعن کو بھیجا کہ وہ جلد کوفہ پہنچ کر نعمان ابن بشیر کی جگہ حکمران مقرر ہو جائے اور مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیجے۔ جب ابن زیاد ملعون کوفہ کا گورنر بن کر آیا تو اس نے اہل کوفہ سے کہا، شام سے بہت جلد لشکر آنے والا ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، تمہاری ذات اور تمہاری آبرو بھی محفوظ نہ رہ سکے گی۔ چنانچہ وہ افراد جنہوں نے ابن زیاد کا کلام سنا تھا وہاں سے نکل کر مہاجرین کے اہل خانہ کے پاس پہنچے اور ان کی ماؤں، بہنوں اور بیویوں کو ورگلایا کہ تمہارے وارثوں کو شام کا لشکر آ کر تباہ کر دے گا اور لشکر آنے ہی والا ہے۔ عورتوں کا دل اپنے وارثوں، بھائیوں، بھتیجوں کے قتل سے لرزنے لگا اور بے تحاشا گھروں سے نکل پڑی اور اپنے اپنے عزیزوں کے دامن پکڑ کر فریادیں کرنے لگی، جن سے مہاجرین کے دل بھی کانپنے لگے۔ کچھ تو انہی عورتوں کے ساتھ چلے گئے اور کچھ موقع دیکھ کر فرار ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو بعض مختصر افراد کو موجود پایا۔ شام ہوتے ہی آپ کے پاس صرف 30 افراد بچے تھے۔ اسی قلیل تعداد کے ساتھ آپ نے نماز مغربین ادا کی۔ نماز کے بعد ان میں سے بھی 10 افراد باقی رہ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل مسجد سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کے ساتھ
ساتھ 10 ہی افراد رہ گئے ہیں۔ ان لوگوں کے ہمراہ آپ باب کندہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت مسلم بن عقیل محلہ کندہ میں جب پہنچے تو آپ اپنے آپ کو تنہا پاتے ہیں۔ اب آپ کے ہمراہ کوئی بھی راستہ بتانے والا بھی نہ تھا اور ابن زیاد کی دھمکی امیز تقریروں سے کوفہ میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر ایک کے مکان کے دروازے بند نظر آتے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی نگاہ ایک عورت پر پڑی جو اپنے دروازے پر کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ ناظرین، ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر حکومت سنبھالی تو لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے جبر اور لالچ کے حربے استعمال کیے اور حضرت مختار ابن ابو عبید الثقفی کو دھوکے سے گرفتار کر زندان میں ڈال دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل امیر مختار ثقفی کے گھر سے صحابی رسول حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے فوج کو انہیں پکڑنے کے لیے بھیجا تو حضرت ہانی بن عروہ، جن کی عمر اس وقت 90 سال تھی، انہوں نے اپنے مہمان کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیا گیا۔ اس پر انہوں نے انکار نہیں کیا۔ انہیں باندھ کر 500 کوڑوں کی سزا دی گئی، جس کے دوران وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کا سر تن سے کاٹ کر لٹکا دیا گیا۔ ناظرین، حضرت ہانی بن عروہ کی گرفتاری اور آپ کے قتل ہونے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل باہر آئے اور جنگ شروع کی، مگر آہستہ آہستہ سب کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ صرف 3 افراد ان کے ساتھ رہ گئے۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ بھی باقی نہ رہے تھے۔ انہیں حضرت محمد ابن کثیر نے اپنے گھر میں پناہ دی۔ محمد ابن کثیر کے حمایتیوں کے ساتھ ابن زیاد کی فوج نے جنگ کی اور انہیں بھی شہید کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل کوفہ سے باہر جانے کی کوششیں کرنے لگے، مگر شہر کے سب دروازے بند تھے۔ آپ نے ایک بوڑھی عورت سے پانی مانگا۔ جب انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق خاندان رسالت سے ہے تو اس عورت نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی، مگر اس عورت کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں مخبری کر دی۔ ابن زیاد نے 3000 فوج بھیجی تو حضرت مسلم بن عقیل گھر سے باہر آ کر لڑنے لگے اور بنو ہاشم کی تلوار بازی کے خوب جوہر دکھائے۔ جب سینکڑوں افراد ہلاک ہو گئے تو ابن زیاد کے سالار ابن اشس نے ابن زیاد سے مزید فوج مانگی۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا کیا ایک شخص کے لیے 3000 کی فوج بھی ناکافی ہے؟ تو ابن اشس نے جواب دیا، یہ کوئی مکال یا جلاح نہیں، بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے۔ بعد میں ایک گڑھے میں حضرت مسلم بن عقیل کو دھوکے سے گرا کر گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، جب حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد ملعون کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے انہیں سزا دی کہ کوفہ کے دارالامارت کی چھت سے ان کو گرا کر شہید کر دیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے شہادت سے پہلے چند وصیتیں کی، جن کے بعد ان کو چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ 9 ذی الحج سن 60 ہجری کا ہے۔ شہید ہونے کے بعد جناب مسلم بن عقیل کا سر کاٹ دیا گیا اور اسے یزید کو دمشق بھجوا دیا گیا اور جسم کو کوفہ کے قصابوں کے بازار میں دار پر لٹکا دیا گیا تاکہ کوفہ کے لوگ اب بنو ہاشم کی حمایت نہ کریں۔ آغاز کربلا کا ظلم یہ کیسا سنگین ہو گیا، کوفہ مسلم کے خون سے رنگین ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔